بھی کہے گا، اور غیر مقلدین کی شاخ ایک ہے جماعت المسلمین، جن کا نام جماعت المسلمین ہے اور کام جماعت المکفرین ہے۔ نام مسلمانوں والا ہے اور کام کافروں والا ہے۔ نام اپنا جماعت المسلمین رکھا اور فتویٰ یہ دیا کہ ہمارے علاوہ سارے غیر مسلم ہیں، مسلمان صرف ہم ہی ہیں۔ وہ کہیں گے قرآن میں ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تم نے اپنا نام حنفی اور شافعی کیوں رکھ لیا ہے؟ آپ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ ہمارا نام مسلمین ہے کفار کے مقابلے میں، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے اہل بدعت کے مقابلے میں، اور ہمارا نام حنفی ہے شافعی اور مالکی حنبلی کے مقابلے میں۔ اس لیے بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ پوچھے آپ کہاں کے ہیں، کہتا جی یہ سندھی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بلوچی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کشمیری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو سندھی اور کا مقابلہ یہ بلوچی کے مقابلے میں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اب اس کا مقابلہ ہندوستانی کے ساتھ ہے، اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اب اس کا مقابلہ جن کے مقابلے میں ہم انسان خود کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں اور اضافتوں کے بدلنے سے نام بدلتے رہتے ہیں، تو کفار کے مقابلے میں ہمارا نام مسلمان ہے، اہل بدعت کے مقابلے میں ہمارا نام اہل سنت ہے، اور شافعی حنبلی کے مقابلے میں ہمارا نام حنفی ہے۔ اور سماکم المسلمین، یہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے یہ حنفیوں اور شافعیوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ بات فرمائی ہے کفار کے مقابلے میں، ایک طرف کافر ہوگا تو دوسرے مقابلے میں مسلمان ہوگا۔ تو سماکم المسلمین کا معنی یہ ہے۔ غیر مقلد آپ سے سوال کرے گا اعتراض کہ دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، یہ کہتا ہے ہمارا مذہب شافعی ہے، تو تم اپنا مذہب حنفی کہنے کی بجائے تم اپنا مذہب محمدی کیوں نہیں کہتے؟ اپنا مذہب حنفی نہ کہو بلکہ اپنا مذہب محمدی کہہ لو۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ اعتراض بڑا وزنی ہے اور بات بڑی معقول کی ہے۔ آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہمارا مذہب حنفی ہے۔ بولو ہمارا مذہب حنفی ہے، زور سے کہو ہمارا مذہب حنفی ہے۔ کوئی بندہ کہے گا تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار نہیں، آپ نے کہنا اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار ہے۔ پیار کیوں نہیں؟ تو پھر خود کو محمدی کیوں نہیں کہتے، حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ نے کہنا ہمارے دل میں حضور کا ادب اتنا ہے کہ خود کو محمدی کی بجائے حنفی کہتے ہیں۔ وہ کہے گا یہ کیوں؟ آپ نے کہنا ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتی ہے منزل۔ منزل اسے کہتے ہیں جہاں پہنچنا ہوتا ہے، اور مذہب کہتے ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ منزل کہتے ہیں جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور مذہب کہتے ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ مذہب کا معنی راستہ ہے اور منزل کا معنی پہنچنے کی جگہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ آپ کی منزل کیا ہے، ہم کہیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے، ہم کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ابو حنیفہ ہمارا راستہ ہے، اللہ کے نبی ہماری منزل ہے۔ جب تو بندہ ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کون سا ہے، ہماری منزل نہیں پوچھتا، ہمارا راستہ پوچھتا ہے۔ تو جن کے راستے کا نام حضرت محمد ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب محمدی ہے، اور جن کے راستے کا نام ابو حنیفہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب حنفی ہے۔ جب تم نے منزل کو راستہ بنا لیا، اس کا مطلب یہ کہ تم لا الہ منزل ہوگے، تمہاری منزل کوئی نہیں ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ بھی ہے اور جن کی منزل بھی ہے، جن کا راستہ بھی ہے اور جن کی منزل بھی ہے۔ تو تم مسافر لا الہ منزل کے ہو اور ہم مسافر الہ منزل کے ہیں۔ ہمارا راستہ بھی بہترین ہے اور ہماری منزل بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب حنفی ہے یا محمدی؟ اچھی طرح بات سمجھ لو، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ یہ اعتراض غیر مقلد اعتراض کرے گا، یہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں، آپ اچھی طرح بات سمجھیں کہ اگر ایک مسئلے پر دو اماموں کے اختلاف ہو جائے تو ان اماموں میں ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے، یہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہنا ہے ہم ایسی مثالیں قرآن سے بھی دیں گے اور ایسی مثالیں حدیث سے بھی دیں گے کہ دو صاحب الرائے انسانوں میں اختلاف ہوگا اور دونوں حق پر ہوں گے، ان میں کوئی ایک بھی باطل پر نہیں ہوگا۔ نمبر ایک مثال، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں
ایک آدمی بکریاں لے کر گزر رہا تھا اور ایک آدمی کے راستے میں کھیت موجود تھا۔ اس کی بکریاں جب اس کھیت والے کے پاس سے گزری، اس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھا لیا۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ ہمارا کیس ہے، فیصلہ فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھیں جس آدمی کا کھیت کھایا گیا اس کے کھیت کی قیمت لگاؤ۔ ان کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے بدلے میں جو بکریاں تھیں وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی گئیں۔ بھیا پیسہ دو، اگر پیسہ نہیں تو جتنے پیسے کی بکریاں بنتی ہیں کھیت والے کو دے دو۔ یہ دونوں گزر کے پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فیصلہ الگ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو، کھیت والے کو بکریاں دے دو، یہ بکریاں چراتا بھی رہے اور ان کا دودھ پیتا بھی رہے، اور کھیت یہ بکری والے کو دے دو، وہ کھیت کے اندر محنت کرتا رہے۔ بکریوں نے کھایا اور اس وقت جتنا کھیت موجود تھا یہ بکری والا محنت کرے، اور جب کھیت اتنا ہی ہو جائے جتنا بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دو اور بکری والے کو بکری واپس کر دو۔ حضرت داؤد کا فیصلہ الگ تھا، حضرت سلیمان کا فیصلہ الگ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما۔ حضرت داؤد بھی ٹھیک تھے، حضرت سلمان بھی ٹھیک تھے، لیکن سلمان علیہ السلام کا فیصلہ بنسبت حضرت داؤد کے زیادہ بہتر تھا، لیکن غلط وہ بھی نہیں تھا، غلط یہ بھی نہیں تھا۔ قرآن میں آ گیا ایک مسئلے پر دو نبیوں کی رائے ہے لیکن دونوں ٹھیک ہیں۔ نمبر دو حدیث مبارک میں آ گیا، میں پہلے بات بچا چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، یہاں سے جلدی نکلو، بنو قریظہ کے محلے میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اب خدشہ ہو گیا اگر عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھتے بنو قریظہ کے محلے میں جاتے ہیں نماز قضا ہو جائے گی، تو بعضوں نے کہا عصر کی نماز یہاں پڑھ لو قضا نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ تم نے جلدی جانا ہے، ہمیں تاخیر ہو گئی، نماز تو خراب نہ کرو۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ تم نے عصر وہاں پڑھنی ہے، قضا بھی ہو جائے ہم تب بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھیں گے۔ تو بعضوں نے قضا پڑھ لی بنو قریظہ کے محلے میں اور بعضوں نے ادا پڑھ لی رستے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی فلم یعنِ واحدہ منہم، اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ دونوں کی نمازوں کو قبول کر لیا۔ تو جب ایک مسئلے پہ دو نبیوں کا اختلاف ہو جائے کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں، اور اجتہادی مسئلے میں دو صحابہ کے اختلاف ہو جائے کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں، اور اگر ایک مسئلے میں دو فقہا اور دو مجتہدین کا اعتراض ہو جائے تو ایک بھی قابل اعتراض نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم ایک کو حق اور دوسرے کو خطا کہہ سکتے ہیں۔ حق پہ اجران کا وعدہ ہے اور خطا پہ اجر کا وعدہ ہے، حق پہ ڈبل جنت ہے اور خطا پہ سنگل جنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ مجتہد دو طرفوں، تو حق کے مقابلے میں خطا ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں باطل کبھی بھی نہیں ہوتا۔